बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। और अभी तक का जो सबसे अहम मामला है, हर घर में यही डिस्कस हो रहा है कि कुर्बानी का जानवर कब और कैसे लेकर आना है, कितनी कीमत का मिल जाए, हर जगह पे ये डिस्कशन हो रही है। ऐसे में कल जो एक बहुत बड़ा मामला था वो था जी हर ज़ुबान ज़द-ए-आम भी रहा, ताजिर बिरादरी भी डिस्कस करती रही, और वो जिसे आवाम दोस्त बजट कहा जाता है, आवाम की मंगों का तर्जुमान कहा जाता है, उससे हर कोई नालाम भी नज़र आ रहा है। ऑल्दो जो अखबार में खबरें नज़र आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो खुशी का इजहार भी हो रहा है कि खबरें जो हैं बहुत अच्छा बजट पेश किया गया, लेकिन इनकी हकीकत क्या है, इसकी डिटेल सारी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि जुमा है आज। सो सबसे पहले तो आप लोगों को जुम्मा मुबारक। अच्छा जी, तो हमने आज कुर्बानी के हवाले से कुछ बहुत अहम चीज़ें डिस्कस करनी है, तो इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट पे हम वो भी डिस्कस करेंगे। और जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने 11 बजे जो है वो विश करना है। सो हम आएंगे अपनी ख़बरों की तरफ भी, और इसके साथ साथ हमारे दीगर सेगमेंट भी जो हैं वो भी हम शामिल करेंगे। सो पहली खबर की तरफ हमने आना है, और ख़बरों में सबसे पहले हमने ऑलमोस्ट जो बजट के हवाले से तमाम डिस्कशन है वो ही करनी है। अच्छा जी, घरों के लिए आसान कर्जा, मुफ्त सोलर, कम अज़ कम उजरत 37,000, तनख्वाहों में 25% तक इजाफा किया गया है। सो ये पंजाब का बजट कल पेश किया गया। साथ ही साथ ताजिर ऊपर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जी, परेशान नज़र आ रहे हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ हमने चलना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब। पहली खबर आपकी तरफ चलेंगे। कल बजट इजलास से हमने देखा खूब हंगामा रही भी हुई, और रिवायती तौर पर जो इजलास की कार्रवाई होती है वो हमेशा जारी रही। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा हंगामा खेज ओवरऑल इजलास था, पहले आपने उसका एक नक्शा बताना है। और बजट का जब भी इजलास होता है, अपोजिशन का जो स्केल है वो कम हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी बजट का जो इजलास है वो होता है तो फिर सूरत हाल जो है वो इसी तरह को ही देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पर तो अपोजिशन की जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो हंगामा आ रही है वो कल के इजलास का खासा रही। और फिर एहतजाज, कापियों को फाड़ना, और मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि बार बार मोअज़्ज़िज़ ऐवान का तज़किरा किया जाता है, मोअज़्ज़िज़ रुकने असम्बली का तज़किरा किया जाता है, मुक़द्दस ऐवान कहा जाता है सूबाई असम्बली को, लेकिन किसी को शर्म नहीं आई कि आयात लिखी हुई हैं या कुछ लिखा है उसको फाड़ के किस तरह से हवा में उड़ाते रहे हैं। ये हमेशा से वैसे होता है, इस पर कभी भी जो है वो इसको रोका नहीं जा सका, लेकिन हमारा तो काम है पॉइंट आउट करना कि कम से कम ये जो अपने आप को ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ कहते हैं ये मोअज़्ज़ज़ बन के भी दिखाएं। ये कापियाँ फाड़ने के अलावा भी हो सकता है आप शोर शराबा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, डेस्क पर आप खड़े होकर एहतजाज करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, आपने हाथापाई वज़रा के साथ हो रही है, वो होती रहे। ये कल ओवरऑल असेंबली का एक मंजर है जो रास्ता पेश लेकिन कर रहे उसमें हैं। कल पंजाब असेंबली में ये सब सारी सूरत हाल में हमने देखा कि हुकूमत को बड़ी जल्दी थी कि जो ही इजलास जो है वो 1 घंटा और 38 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ, तलावत कलाम पाक के बाद नात और फौरी तौर पर वो जो एजेंडा था, चूँकि था ही बजट का इजलास, और वज़ीर ख़जाना ने बजट की तकरीर की जो तकरीबन 50 से 60 मिनट पर मुहित थी, और इस तकरीर के ख़त्म होते ही जो फाइनेंस बिल से और जो प्रीवियस बजट था उसका जो उसकी मंजूरी लेनी थी ऐवान से, उसको भी टेबल किया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि धींगा मुश्ती रही, नारेबाजी, और मुक़द्दस ऐवान में जो अपने आप को बड़े मोअज़्ज़ज़ कहते हैं, अगर वो कल के नारे सुन लें तो यकीन करें इनके बच्चे भी इनको मोअज़्ज़ज़ नहीं कहेंगे। यकीन जानिए, कल के नारे आप देख लें। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। पहली खबर की तरफ, बजट का कुल हुजम क्या था, और ये घरों के लिए आसान कर्जा। बजट का हुजम 5,446 अरब रुपए रखा गया, और ये पंजाब की तारीख का अब तक का सबसे ज़्यादा बजट है। और ख़ास तौर पर अगर डेवलपमेंट बजट की बात करें तो दावा भी जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट का बजट है 842 अरब रुपए, यानी 8 खरब और 42 अरब रुपए। तो इससे कबल 2017 में 750 अरब का था शहबाज शरीफ के दौर में। उसके बाद एक वो तब्दीली आई, और तब्दीली बजाय इसके 750 से ऊपर जाती
ڈیولپمنٹ کے بجٹ. آپ کو پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے اس سے آپ نے مختلف صنعتوں کو فروغ ملتا ہے, خاص طور پر تعمیراتی صنعتیں, اور پھر آپ اسکولز کا انفراسٹرکچر اور اس طرح کے وہ ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں اوبیسلی وہ کام ہوتے ہیں. تو اس کو سٹاپ کیا گیا, اس کو سکویز کیا گیا, 250 ارب پہ لائے. پھر اس کے بعد تیسرے سال میں سمجھ آئی, جب جانے کا وقت ہوا بزدار صاحب کے, تو سمجھ آئی کہ یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر جا کے وہ 650 سم تھنگ انہوں نے بھی کیا. تو اس کے بعد نگران گورنمنٹ نے تقریباً 750 تک نگران گورنمنٹ بھی لے گئی اس کو, اور اب یہ 842 ارب کا ہے. بجٹ تو ہے, لیکن اسی بجٹ میں ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا کفایت شاری کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اخراجات کم کریں گے, کیونکہ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے کہہ دیا ہے کہ اخراجات کو کم کرنا ہے ہر حال میں. تو اخراجات کی خبر اگر ڈسکس نہیں ہوگی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. 1 ارب 23 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے ایوان وزیر اعلیٰ پہ. مجھے یہ بتایا جائے کہ 1 ارب 23 کروڑ روپے عوام کے خون پسینے کی کمائی ابھی ہم نے نگران دور میں دیکھا ہے ایوان وزیر اعلیٰ کے اخراجات کیا تھے. آپ دیکھیے کہ اگر اس کے ساتھ آپ موازنہ, مجھے لگتا ہے یہ موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں شہباز اخراجات کے حوالے سے. صاحب یہ 1 سال کا ہوتا ہے, دیکھیے اوبیسلی 1 سال کا یہ, اور یہ رکتا نہیں ہے, یہ آن گوئنگ ہوتا ہے. اس میں وہ ثوابدیدی اخراجات بھی آ جاتے ہیں, وہ تو خیر الگ بھی ہے. اور گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کے اخراجات 82 کروڑ 96 لاکھ روپے تک ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر اعلیٰ کے اپنے آفس کا اگر خرچہ 1 ارب 23 کروڑ ہوگا تو اس صوبے کا کیا حال ہوگا. اور ٹیکس دیتے وقت کون آپ پر اعتماد کرے گا, کہ یہ تو آپ اپنے آپ پہ آپ کریں نا رضا کرانا طور پر. اگر تو اچھا اب یہ سی ایم ہاؤس کریں گاڑیاں بند کیا ساری کیا وہ ہوتی ہیں وہ سب میں آپ سے جانوں گی. عرفان صاحب بھی شو کا حصہ ہیں تو ان سے جان لیتے ہیں. جی گھروں کے لیے آسان قرضہ, مفت سولر, کم از کم اجرت 37,000 روپے. عرفان صاحب دیکھیں نا, یہ تو باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں کہ اتنے ہزار ارب جو ہے کم از کم اس اجرت کا 30,000 نہیں کوئی ممکن کرا سکا. بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ اتنے ہزاروں کا جو بجٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اور ہر حکومت جو بھی بجٹ دیتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ غریب عوام کو اس میں بہت زیادہ ریلیف ملے گا. لیکن کسی بھی حکومت کے بجٹ کے اندر کیا کوئی ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے بجٹ کو لے کے نا صرف اپنے ساتھ کمپیریزن کر کے بتا دے کچھ ریلیف ملا آپ کو؟ مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ریلیف ملا. دیکھیں یہ سب میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ ہر شخص جو ہے اس کو بجٹ کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ شاید کسی بھی حکومت جو بھی بجٹ دے رہی ہے وہ حکومت اس کے مفاد کے لیے کوئی بات کرے, اس کے ذریعہ روزگار جو ہے اس کے اندر اضافے کے لیے کوئی اقدامات کرے, ملک کی معاشی ترقی کے لیے کوئی اقدامات کریں. وہ نہیں کیا جاتا. اور جس طرح یہاں پہ اگزامپلز دی جا رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے 1 ارب جو ہے اور پتہ نہیں کتنے کروڑ جو ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں, یہ صرف 1 سال کا خرچ ہے. اور اگر ہم نگران دور حکومت میں دیکھیں جس میں وہ اس کی گاڑیاں بھی اپنی استعمال کر رہے تھے, فیول بھی, گانا بھی, اور صرف وہ 4-5 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ جو تھا وہ پر منتھ تھا, جو ایک پر اینم جو ہے وہ 1 ارب 24 کروڑ روپیہ صرف رکھا گیا ہے. اس کی تجویز ہے. اور اس کے ساتھ سپلیمنٹری گرانٹ وہ علیحدہ ہے کہ اگر ان کو کسی اور جگہ پہ بھی ضرورت ہوگی تو وہ بھی دیا جائے گا. عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کل سے ہم بہت سے لوگوں سے ہم ملے, بہت سے تاجروں سے, بہت سے جو سیلری پرسن تھے, سرکاری لوگ تھے, سرکاری افسر تھے, ان سے بات کی. اچھا سرکاری افسروں کی لوگ بھی بیچارے رو رہے ہیں, وہ میں ان کی وجہ بتاتا ہوں. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیلریز جو ہیں کسی جگہ پہ 20% اور کسی جگہ کے اوپر 25% بڑھائی گئی ہے. 17 سے اوپر جو گریڈ ہے 17 سے 22 تک اس کی 20, اور جو 1 سے 16 ان کی 25% بڑھائی گئی ہے. تو یہ حوصلہ افزا کہا جا سکتا ہے, لیکن بات سن لیا کریں, پہلے بات سن لیا کریں نا, بات سن لیا کریں کہ جب ان سے بات کی تو انہوں نے اپنا جو ٹیکس نیٹ دکھایا کہ اپنے ٹیکس کی کلیکشن ان سے جو کی جائے گی اس کے اوپر ان سے 7-8 ہزار روپیہ, اگر ان کی 12,000 روپیہ سیلری بڑھی ہے تو اس میں سے 7-8 ہزار روپیہ ان کی ڈیڈکشن ہو جائے گی. تو ان کے پیچھے جو ہے وہ 4 سے 3-4-5 ہزار روپیہ ہی بچے گا. تو 4-5 ہزار روپیہ میں سمجھتا ہوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان سے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ہر منتھ ان کی سیلری جو ہے, ہر اینم پر اینم جو ہے ان کی سیلری بڑھتی رہتی ہے. لیکن ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں آپ دیکھیں, اس میں کیا تمام جو ادارے ہیں, تمام کمپنیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر, کیا وہ یہ 37,000 روپے والی ہی جو ہے وہ شرط اس کے اوپر
عمل پیرا ہے نہیں ہے. بہت سے سرکاری ادارے جو ہیں وہاں پہ بہت سے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن کی سیلریز جو پرائیویٹ ٹھیکیداروں کے پاس انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, پرائیویٹ کانٹریکٹر رکھے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو 37,000 روپے سے کم سیلری دی جا رہی ہے. تو عام آدمی کے لیے کبھی بھی کسی حکومت نے بجٹ نہیں دیا. اب بھی دعوے کیے جا رہے ہیں مفت گھر دیے جائیں گے. یہی دعوے آپ نے پچھلی سابق دور حکومت کے اندر بھی سنے تھے کہ 1 کروڑ گھر دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, ہم بلین ٹری لگائیں گے. یہ ساری باتیں یہ کی جاتی ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. امپلیمنٹ جس دن ہوگا ہم بھی خراج تحسین پیش کریں گے, پنجاب حکومت کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی. اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ والا اپلیکیبل ہے, کرنا چاہیں. لیکن جب آپ 1 کروڑ اپنے دفتر پہ خرچ کریں گے, ایوان وزیر اعلیٰ پہ خرچ کرائیں گے, یہ کون سے اخراجات ہوتے ہیں جن کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں؟ راؤ صاحب ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں. کھانے پینے کے اخراجات, یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے پیسے نہیں ہوتے. نہیں, اس میں فیول کا سب سے بڑا ان کا ایشو ہے, سیلریز ہوتی ہیں اس میں, بل وغیرہ بھی بیچ میں. چیف منسٹر کی جو کیولکیڈ ہے چیف منسٹر کا, اس نے جہاں پر بھی جانا ہے وہ 10 سے 15 گاڑیاں منیمم ہوتی ہیں, اور ان کا جو فیول ہے وہ اس مزدور کے خون پسینے کی کمائی سے اکٹھا کیا گیا ٹیکس ہوتا ہے, جن کا کہ ان کو ادراک نہیں ہے. باتوں میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, باتوں میں تو غریب آدمی سے ان کی تقاریر اگر سنیں نا آپ, تو غریب آدمی کی فلاح سے شروع ہوتی ہیں اور غریب آدمی کو ترقی یافتہ شہری بنانے پر ختم ہوتی ہیں. لیکن عملاً ہم نے دیکھا کہ عملاً ایسا نہیں ہے. عملاً بہت سارے چیزوں پہ کام. اب وزیر اعلیٰ دیکھیں, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے, ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں, صاحب حیثیت ہے. اگر ایک نگران وزیر اعلیٰ, جو نگران وزیر اعلیٰ اپنے اخراجات خود برداشت کر سکتا ہے, تو وائی ناٹ ایک الیکٹڈ جو چیف منسٹر ہے وہ اپنے اخراجات خود سے برداشت کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس میں ٹھیک ہے جو تنخواہوں کے اخراجات ہیں, تنخواہ اوبیسلی سی ایم سیکریٹریٹ میں فوجدار فوج بھی بیٹھی ہے, ان کی تنخواہوں کے اخراجات ہیں. پھر آپ نے کروڑہ روپے جو چائے بسکٹ کے نام پہ خرچ ہوتے ہیں, اور اس پہ اس کو آپ اپنے جیب سے بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے وسائل دیے ہیں, آپ بلیسڈ ہیں. اب وہ لوگ ہیں جو سونے کا چمچہ لے کے کہتے ہیں پیدا ہو گئے, تو آپ خود سے اگر ایک نگران وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے, کیبنٹ کو بغیر تنخواہ کے کر سکتا ہے, تو پھر الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. لیکن بہرحال وہ تو ایک ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے. لاہور شہر میں ہائی رائز بلڈنگز کے فروغ کے حوالے سے وہ بنائی گئی اتھارٹی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. اور آئی ٹی پارک اس میں بنے گا, وہ بھی ایگزیکٹلی ایک آئی ٹی نواز شریف آئی ٹی پارک ایک اچھا یقیناً منصوبہ ہے, جس کے لیے بالکل پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی یہ کاوش قابل ستائش ہے کہ جو آئی ٹی سٹی ہے اس کو بنا کے, اور اس کے بعد پھر وہاں پر غیر ملکی جو بڑی آئی ٹی کی شہرت یافتہ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کچھ ایم او یوز سائن کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. بالکل وہ آئیں گی. اور آئی ٹی ایک ایسی حقیقت بن چکی ہے, آئی ٹی انڈسٹری, کہ یہ آپ کے سنگاپور کی 300 بلین کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی. آپ کے بالکل پڑوس میں جس کو آپ بدترین دشمن بھی سمجھتے ہیں, اور ہے بھی, اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے, اور وہاں پر آج سے 25 سال پہلے آئی ٹی سٹی کا قیام بنگلور میں کیا گیا تھا, اور آج جو ایکسپورٹس ہیں وہ 250 بلین سے زائد ہیں. آپ 1-2 بلین کسی سے لون لینے کے لیے کس طرح سے, وہ چوئی سرور صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جو بھی ہمیں لون دیتا ہے وہ ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھے لگواتا ہے. تو یہ اس سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو یہ ایک بالکل اس پہ 2 سال میں یا 2.5 سال میں اس کو کمپلیٹ کروائیں, اور اس میں جو بھی ہیومن ریسورس کی ضرورت ہو وہ دیں. اگر غیر ملکی کمپنیز کو کوئی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو بالکل دیں. جا رہی ہیں. خیر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, موٹر سائیکلوں کی گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس پہ بھی بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر معاملات پہ بھی بجٹ کے حوالے سے بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. خبر کیا ہے؟ چلیں جی, مفت گھروں کی بات ہم کر رہے تھے بریک میں. آسان قرضہ, مفت گھر جو ہیں, گھروں کے لیے آسان قرضہ فراہم کیا جائے گا. اچھا, یہ نارملی ایسا ہوتا ہے, ماضی میں بھی جب بھی کبھی اس طرح کی اسکیمز ہوئی, اتنی مشکلات پیدا کر دی جاتی ہے, بینک میں جاؤ, وہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ. سو راؤ صاحب, اس کو آسان کیسے بنایا جائے گا؟ لکھا تو ہوا ہے آسان قرضہ. دیکھیے, یہ ہر گورنمنٹ, آپ کو آشیانہ یاد ہے آج تک؟ بالکل, آشیانہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی. اس میں بتائیں اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ 5 مرلہ کی اسکیم ہے, اس میں گورنمنٹ نے 10 ارب روپے مختص کیے ہیں,
اور گورنمنٹ نے اس سے پہلے ایک 3 مرلہ کی اسکیم پر بھی اپنا گھر اپنا چھت کے نام پہ وہ ایک پروجیکٹ شروع کر چکی ہوئی ہے جو شروع تو بیسیکلی کیا گیا تھا بزدار صاحب کے دور میں. اور لیکن عرفان صاحب جب اتنی بڑی لیڈ کسی کو نظر آتی ہے نا مفت گھر دیے جائیں گے تو ہر کوئی اس کوشش میں دوڑتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے. اس میں میں خود راؤ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کون سے لوگ کرائیٹیریا میں آتے ہیں اور یہ کب سے ملیں گے, اس کے اوپر کیا کیا گیا ہے؟ اس کے لیے 10 ارب روپے مختص کر دیے 10 ارب روپے سے گھر بن جائیں گے. یہ جو بات مفت والی ہے نا, اس پر تو میں تو بہرحال اس پہ کنونس نہیں ہوں کسی صورت بھی. آپ لوگ اگر ہیں تو آپ ہوں گے. سن لیں نا, بات سن لیں. یہ اس کو پولیٹیکل سٹنٹ تو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ مفت گھر والی جو بات ہے یہ بالکل بھی اپلیکیبل نہیں ہے. جیسے یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے وہ مفت آٹا دینے کی کوشش کی گئی تھی اور پتہ لگا ہر شہر میں بندے جو اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کون لوگ اہل ہوں گے, کب سے ملنا شروع ہوئے گا. اس اسکیم کو شروع کیا جا رہا ہے عرفان صاحب, آپ اہل نہیں ہیں ماشاءاللہ, آپ کے آلریڈی آپ اہل نہیں ہیں, آپ اہل نہیں ہیں اس کے, آپ اہل نہیں ہیں اس کے بات کر رہے تھے. اس کے جو عرفان صاحب آپ کے جس کے اہل ہم ٹھہرے تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے, وہ بھی نہیں آنے دیے گئے ہم تک. اچھا یہ اسکیم انہوں نے جب پہلی تقریر کی تھی تب سے اس کا اعلان تو کر رکھا ہے, لیکن اس کے جو خد و خال ہے اس کے لیے 5 بڑے شہروں میں یہ, جس میں لاہور, ملتان, بہاولپور, سرگودا اور راولپنڈی, 5 شہروں میں اس کے لیے زمین کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی تھی. 2 ماہ پرانی یہ بات ہے. اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی ان 5 اضلاع کی, اس کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ جو سرکاری زمین ہے اس کو ایویکویٹ, اگر کوئی قابض ہے وہاں پر تو اس کو ایویکویٹ کروایا جائے تاکہ وہاں پہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے کام کیا جائے. تو اب عملاً اس پہ پیسے رکھے ہیں. اس کو دینے کے حوالے سے جو بات ہے اس میں وہ مفت والی بات تو بالکل بھی نہیں ہوگی. اس کا کرائیٹیریا وہ ہوگا جس کی تنخواہ یہ جو 37,000 کی کیٹیگری میں آئے گا اور اس کا اپنا گھر نہیں ہے, وہ اپلائی کرے گا. اور یہ اپلائی کرنے والوں کی تعداد ہوگی 3.5 سے 4.5 کروڑ, اور گھر جو بنیں گے. چلیں یہ جب ہوگا, یہ جو ہوں گے بنیں گے, راؤ صاحب یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. عرفان صاحب, پولیس کے لیے 1 ارب 90 ارب 33 کروڑ 92 لاکھ کا بجٹ انف ہے؟ مور دین انف ہے. کہ جس طرح آپ پولیس کی ورکنگ دیکھتے ہیں اس میں اب یہ جو بجٹ دیا گیا ہے اس میں اگر آپ کو بتائیں تو پچھلے سال جو ہے وہ تھانوں میں سہولیات تو سب دے دی گئی ہیں. بالکل میری بات سنیں, اس 1 ارب 66 ارب روپیہ گزشتہ سال جو 2023-24 کا جو بجٹ تھا اس میں رکھے گئے تھے. اس کے بعد 35 ارب جو تھے ان کو سپلیمنٹری گرانٹ کے طور کے اوپر دیے گئے, یعنی کہ 166 کے ساتھ 35 اور ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً 195 کے قریب جو ہے وہ بات چلی جاتی ہے. یعنی کہ 1 ارب 95 ارب 2 ارب ہی لگا لیں آپ اس کو تقریباً. تو یہ اس میں سے بجٹ میں پولیس کا اگر ڈیٹا دیکھا جائے, پولیس کا ریکارڈ دیکھا جائے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ 80% کے قریب جو ہے وہ سیلریز کی مد میں چلا جاتا ہے. 20% ان کے پاس بچتا ہے جس میں نئے تھانوں کی اسکیمیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نئی بلڈنگز, اکوپمنٹ, پھر اس کے ساتھ ساتھ گیجٹری, اس کے اندر کافی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ پیسے رکھے گئے ہیں. اور سب سے زیادہ جو فوکس کیا گیا ہے اس میں یہ ضلعی پولیس کو کیا گیا ہے. جیسے لاہور اور باقی اضلاع جو ہیں ان کو 1 ارب بار بار اتنے پیسے ہیں کہ وہ زبان پہ نہیں آتے, 1 ارب 76 ارب صرف ڈسٹرکٹ پولیس اسٹیشنز کو دیے جائیں, پولیس کو دیے جائیں گے, جس میں لاہور بھی ہوگی, فیصل آباد, 36-37 جتنے اضلاع ہیں, 41 اضلاع ہیں, ان سب کو دی جائے گی. اور یہ سب کے ساتھ جو ہے ڈسٹرکٹ. عرفان صاحب اگر ہم اسپیسیفکلی لاہور کی بات کریں, لاہور میں تو تھانے اتنے شاندار بنا دیے ہیں, بلڈنگز پہ ان پہ تو پیسے نہیں. دیکھیں لاہور میں تھانے جو بنے ہیں وہ تو بہت شاندار, میں وہی تو کہنا, لیکن ابھی بھی لاہور کے 39 پولیس اسٹیشن ایسے ہیں جو بننے ہیں. اور اس کے لیے کیونکہ نگران حکومت کی جانب سے اس کے اوپر بہت ورکنگ کی گئی تھی. جو پولیس اسٹیشن کے پاس اپنی لینڈ نہیں تھی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لینڈ لے کر اس ڈپارٹمنٹ کو دی گئی کہ آپ ان کے اوپر پولیس اسٹیشن بنائیں. بجٹ بھی دیا گیا, لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب یہ نگران گورنمنٹ ختم ہوئی, نئی گورنمنٹ آئی یا اس سے 1 ماہ پہلے ہی تو بجٹ روک لیا گیا. بیوروکریسی نے بھی بجٹ روک لیا. نگران گورنمنٹ جانے کے بعد پنجاب گورنمنٹ جو ریگولر آئی, جو موجودہ پنجاب گورنمنٹ ہے, اس کی جانب سے اس کے اوپر ویسے اقدامات نہیں کیے گئے جیسے نگران سیٹ اپ میں کیے گئے تھے. اور ابھی تک یہ وجہ ہے کہ ان پولیس اسٹیشن جو 39 پولیس اسٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی صرف جو ہے وہ ابتدائی طور کے اوپر جو اس کی ورکنگ سٹارٹ کی جاتی ہے وہ ہوئی ہے, بلڈنگز ابھی تک نہیں بن سکی. لیکن اس بجٹ کے اندر ان پولیس اسٹیشن کے لیے بھی پیسے رکھے گئے ہیں
جن کی جو آن گوئنگ اسکیم کے اندر شامل ہوں گے، جو اس سال پھر بھی نہیں بنیں گے، ان کو بھی 2-3 سال لگیں گے، کیونکہ پیسے بجٹ کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ دیے جاتے ہیں. تو 1 سال کے لیے دیے جا رہے ہیں، پھر نیکسٹ ایئر کے لیے دی جائیں گے، پھر 3rd ایئر میں وہ تھانے کمپلیٹ ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا سوال تھا کہ اتنے پیسوں سے یہ کیا کریں گے، اتنے پیسوں سے پھر بھی نہیں ان کا جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ معاملات ان کے چلیں گے. اس کے بعد بھی کچھ انویسٹیگیشن کے لیے بہتری ہوگی، کچھ جرائم میں کمی آئے گی، کچھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات ہوں گے، کچھ آن لائن سسٹم انٹروڈیوس کرائے جائیں گے، کوئی شکایات کے حوالے سے. دیکھیں پلان میں تو یہ ساری چیزیں ہیں، پلان میں ٹریننگ بھی ہے، پلان میں سیف سٹی اتھارٹی جو ہے پورے پنجاب کے اندر اس کو لے کے جانے کا جو ہے وہ وعدہ بھی کیا گیا ہے. پلان تک محدود رہ جائیں گے. دیکھیں اس کے اوپر جیسے پیسے رکھے جا رہے ہیں، جس طرح ورکنگ کی جا رہی ہے، لگ تو رہا ہے یہ پاسبل ہوگا. لیکن کوئی چیز بھی اگر لگا دینا، پاسبل ہونا، بنا دینا، یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کو رن کرنا. اتنے پیسے سنے جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ اب تو بہت بہتری آنے والی ہے. بہت بہتری آنے کی امید ہر دفعہ آپ کو کرنی چاہیے، لیکن نہیں آتی، کیونکہ ان پیسوں سے آپ ٹریننگ کے لیے صرف 14 ارب روپیہ رکھا گیا، 7 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. 7 ارب سے ان کی بلڈنگز بھی بنیں گی، 7 ارب روپے سے ان کی سیلریز بھی جائیں گی. 7 ارب روپے میں جب ٹریننگ کی باری آئے گی تو اس میں کچھ کروڑ بچیں گے آپ کے پاس، تو لاکھ ہی شاید بچیں گے. راؤ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ملک احمد بچر صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہے یہ بجٹ. اپوزیشن روایتی جملے اوبیسلی یہ ایک وہ سیاسی بیان، اور وہ اگر اپوزیشن اس طرح سے نہیں کرے، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی تو تحفظات کا اظہار کیا نا. اوبیسلی پیپلز پارٹی نے وفاق میں بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایکسیپٹ بھی کیا، اور یہ بھی بیان آپ کی نظر سے نہیں گزرا. بالکل گزرا. تو بلکہ اس تو یہ بریک میں آپ کو ایک تھوڑی ان لائٹر موڈ آپ کی ایک بات بھی بتاتے ہیں کہ بہرحال پیپلز پارٹی نے نہیں کہہ رہے ہیں نا بریک میں بتاؤں ان لائٹر موڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بات آنر کرنے والی ہے نہیں، لطیفہ آ رہا ہے، وہ زیادہ ہو جائے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اوبیسلی جس طرح سے اوپر تحفظات کا اظہار کیا وفاق میں، اور پھر اس کے بعد اب ووٹ کرنے کو بھی تیار ہے، تو نیچے بھی ظاہر ہے بڑا اہم معاملہ ہے تعلیم، بجٹ، صحت. راؤ صاحب آ جائیں یہ 2 اہم معاملوں پہ. جی تعلیم اور صحت. 400 اور 600 ارب کی بات جو ہے وہ مختص کرنے کی جا رہی ہے. اب دیکھیے میں نے لاہور شہر میں 17-18 سال ہو گئے رپورٹنگ کرتے ہوئے، اور لاہور شہر میں وزیر تعلیم جو بھی رہا ہے، آپ کا بھی یہ سوال رہا ہے کہ کتنے سکولز نئے بنے ہیں، بلکہ سکولز کی تعداد 65,000 ہوا کرتی تھی پنجاب میں، جو اب سکویز ہو کر 48,000 تک محدود ہوئی ہے. تو اب سکول ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری پریورٹی جب یہ ہوگی، ابھی ریسنٹلی یہ واضح روڈ پہ سکول ہے، اتنا بڑا اس کا گراؤنڈ، اور بڑا پائلٹ سیکنڈری سکول ہے، گرلز پائلٹس، تو وہاں پہ ایک ہال بھی تھے، اور وہاں پہ تعلیمی پنچایت کو سننے کا موقع ملا، صوبائی وزیر تعلیم نے رکھی ہوئی تھی، اور اس میں بڑے ٹیچر سے بات کی، اسکول سربراہان سے بات کی. ان کے پاس جو فنڈز ہیں وہ ہیں ہی نہیں سرے سے، ایون دین کہ جو بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. لیکن ہم شہباز شریف دور سے آج تک نا سنتے یہ آ رہے ہیں کہ 400 ارب رکھ دیے ہیں، 500 ارب رکھ دیے ہیں. نہیں، یہ پیسے رکھے جاتے ہیں، پیسے رکھے جاتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مجھے آپ دونوں سے ایک جواب چاہیے. پولیس میں بھی تعلیم صحت کی ہم بات کریں گے، بجٹ جب مختص کر دیے جاتے ہیں راؤ صاحب، تو کوئی ان کا والی وارث ہوتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں کہاں یہ استعمال ہو رہے ہیں، ابھی تک کتنے استعمال ہر ایک پلان کے تحت یہ ساری چیزیں آڈٹ ہوتا ہے. اس کا پلان یہ نہیں ہے کہ یہ خرچ کرنے کے بعد پھر اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیسے لے لیے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے رکھا جاتا ہے کہ جس جنرل پاکستان جو ہے وہ اسی کام کے لیے اس کا باقاعدہ پھر ہمیں وہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ نظر اس لیے نہیں آتی. پولیس کی بات کر لیں، تعلیم کی بات کر لیں، اسکول ویسے نظر اس لیے نہیں آتی، سہولیات کوئی ہوتی نہیں ہے. نظر اس لیے نہیں آتی میڈم کہ 400 ارب روپے رکھے. آج تو صبح سے گرمی کھا رہے ہیں ہر بات پہ. میں تو انہوں نے پوچھ لو، چلو تسی دس لو جی. گرمی ہے نہیں، آپ سے میں تعلیم کا پوچھوں. اسی پولیس کا اشارہ کروا کے دیکھ لو شروع کرائی، اور انہوں کی جیلسی ختم نہیں ہو رہی. نہیں، مجھے میں حیران ہوں صبح. نہیں، میں بڑا پریشان ہوں کہ نظر کہ جب 400 یا 500 روپے کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں،
اس کے بعد ان میں سے مسائل پتہ تو پھر چلتا رہتے ہے ہیں کہ جی ادویات نہیں ہیں ہسپتالوں میں. آپ کی نظر سے یہ والی خبریں نہیں گزرتی کہ تعلیم کے شعبے سے بجٹ نکال کے تو فلاں ڈپارٹمنٹ کو منتقل, یہ خبریں آتی ہیں نا, تو اس وجہ سے وہ کٹ بھی لگتا ہے بعد میں. یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہوتا ہے. لیکن میں حیران ہوں 15 سالوں میں 12 مرتبہ ہم نے صرف ایک روڈ جس کو فیروز پور روڈ کہتے ہیں وہ 12 مرتبہ ہم نے بنائی ہے. آپ اندازہ لگائیں جس پہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ ہم نے, اور کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ کسی نے پوچھا نہیں آج تک. تو یہ اسی طرح سے دوسرے سیکٹر سے پیسے نکلتے ہیں. اسکول ایجوکیشن سے, اسکولوں کی دیواریں ٹوٹی ہیں وہ ٹوٹی رہے, اسکولوں میں پنکھے نہیں ہیں. یہ غازی آباد کی بات کر رہا ہوں. کمشنر لاہور کے ساتھ ہم گئے گرمی کے موسم میں, عرفان صاحب مئی کے مڈ کی یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو, پنکھے نہیں چل رہے وہاں پر, پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے وہاں پر, لائٹ نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے. اور یہ پیسہ جو اتنا, یہ تمام تر جو ایک سینئر بیوروکریٹ کے الفاظ ہیں ایگزیکٹ آپ کو کہ پاکستان ٹھیکیداروں کی جنت ہے. تو جب تک یہ ٹھیکیداروں کا رول ختم نہیں کریں گے نا آپ, چلیں امید کی جاتی ہے, لیکن ہر جگہ ٹیکس کو صرف وہی کہا بجٹ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح کا بجٹ ہے, اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ جو اتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں یہ کب نظر آئیں گے, عوام بھی اس کے منتظر ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے نوٹس پر ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. ایف بی آر کے لاج ٹیکس پیئر آفس لاہور میں سپیڈ منی تقسیم کا اسکینڈل ہے. عرفان کیا معاملہ ہے یہ؟ انا یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ ایف بی آر کے افسران 34 کروڑ 70 لاکھ روپے کے اوپر آپس میں لڑے اور وہاں پہ گنیں نکل آئیں, ایک دوسرے کو مارنے تک پہنچ گئے. اور یہ ایشو یہ تھا کہ گری کمپنی کے 34 کروڑ 70 لاکھ روپے وہ فنڈ واپس ملنے تھے, اس کو ریفنڈ ہونے تھے. اب ایف بی آر سے جب ریفنڈ آپ نے کرنا ہو کوئی اسپیڈ منی, تو اس کے بعد آپ کو کافی جتن کرنے پڑتے ہیں اس سے پیسے لینے کے لیے. تو انہوں نے ایک فرم کو ہائر کیا, فرم سے 5.5 کروڑ روپیہ ڈیل ہوئی, اس نے کہا کہ میں یہ پیسے لے کے دوں گا. اس نے پیسے لے کر دینے تھے کہ اس دوران ڈی سی اور آر ٹی او جو تھے ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا اور ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا. اس حوالے سے جب یہ بات وزیر داخلہ تک پہنچی کہ ایف بی آر کے آفس کے اندر اس طرح گنز نکل آئی ہیں, تو یہ معاملہ جو ہائی لائٹ ہوا. اس کے بعد ان کی طرف سے ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات کرے, اور ایف آئی اے کی جانب سے اس کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے جو اینٹی کرپشن ونگ جو ہے ایف آئی اے کا وہ ڈیل کرے گا اس کو, جس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے محمد صابر وہ ان کو ہیڈ بنایا گیا. باقی وہ یہ معاملہ دیکھیں گے. اب آج کے دن میں ایف بی آر سے جتنے بھی لوگوں کو سپیڈ منی واپس کی گئی, ریفنڈ کی گئی, اس کا 5 سالوں کا ریکارڈ مانگا گیا ہے, کیونکہ اس میں اتنی جو ہے وہ گھپلے ہیں, اتنے گھپلے ہیں کہ آپ کو باقی ڈپارٹمنٹ بھول جائیں گے. آپ لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ کسی پولیس اہلکار نے وہ 500 لے لیا, ٹریفک پولیس والے نے لے لیا, لائن مین نے لے لیے پیسے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو واقعی لگیں گے یہ بہت چھوٹے ہیں. جتنے کروڑوں اربوں روپے کے یہاں پہ گھپلے ہیں, ان ڈپارٹمنٹس کے اندر گھپلے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو وزیر خزانہ تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایف بی آر کے اندر جو افسران موجود ہیں انہی کو اگر آپ نکال دیں تو آپ کا ٹیکس کا ڈیٹا. شبر زیدی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا 5,000 سے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو صرف گھر میں بٹھا دیں, ان کو سیلری بھی دیں, نہیں انہیں کہ آپ سیلری بھی لیں, گھر پہ بیٹھیں, آپ آفس نہ آئیے گا, آپ کے پھر اس کے معاملات ملک کے معاملات ٹھیک چلیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی کو آپ نے 34 کروڑ 70 لاکھ روپے واپس دینے ہیں, وہ سپیڈ منی کی مد میں ہے. اس کے بعد آپ ایک کمپنی ہائر کرتے ہیں, کمپنی سے 5 کروڑ روپے کی ڈیل ہوتی ہے. وہ ڈیل کرنے کے بعد اگر اس کو پیسے مل جاتے ہیں تو آر ٹی او اور ڈی سی ایف بی آر کے ایک اچھے خاصے گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں, یہ کوئی عام آفیسر نہیں ہوتے. وہ ان پیسوں کے اوپر لڑے, ایک دوسرے کے اوپر گنے تان لی. اس کے بعد یہ اب وزیر اعلیٰ کی طرف سے, وزیر داخلہ کی طرف سے جب یہ نوٹس لیا گیا ہے تو اب آج ان سے یہ تمام 5 سال کا ریکارڈ طلب کیا گیا. یہ اگر یہ معاملات, اب آپ کو یاد ہوگا 1,38,000 روپیہ ہمارا بھی نکلا تھا تو آج تک نہیں ملا واپس.
टैक्स से आप अंदाजा रिटर्न जमा करवाने गए थे, तो उसमें राव साहब का ये आपका एडवांस टैक्स है और ये आपको वापस मिलेगा। और ये 2 साल पहले अप्लाई करवाया था, आप साथ ही थे। तो मैं बात कर रहा हूँ, तो 1,38,000 नहीं दे सकते वापस, तो 1 करोड़ देते वक्त तो इनको 34 करोड़ 70 लाख 34 करोड़ देते वक्त तो इनको क्या क्या हॉल पड़ते होंगे। तो अमूमी तौर पर रवैये नहीं है, रवैयों में तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। तो इसी वजह से ऑब्वियसली ये वाक़या भी सामने आया, फिर नोटिस भी लिया गया, और अब इसको टेकन टू टास्क तो ज़रूर होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं, भले ही सरकार जो है वो उसको सड़कों पर V8 गाड़ियों में उसको फूंक दे, भले ही फूंक दे, भले ही ग्रेड 21 के अफसरों के पास V8 गाड़ियाँ हों जो कि समझ लें कि सड़कों पर चलते फिरते जहाज़ की मानिंद है, जिस तरह वो फ्यूल उनका खर्च होता है। तो उसके बावजूद लोग ये ख्याल करते हैं कि कम से कम जो FBR या ये इनकम टैक्स के जो इदारे हैं ये रिस्पॉन्ड तो एटलीस्ट अच्छी तरह करें, तो ये नहीं करते। वो शब्बर जैदी साहब वाली मिसाल बिल्कुल आपने ठीक दे दी है कि इन्हों को जान च डालो, इन्होंने को तुसी रिटायरमेंट तक साड़ी हो। तहकीकात का तो आगाज हो चुका है, अब देखें कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। बड़ी अहम खबर है, थोड़ा सा मैं इसको सेहत के बजट से भी रिलेट करूंगी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वजीर आला पंजाब का चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तिबी सहूलियात के फुकदान पर इजहार बरहमी। महकमा सेहत ने सारा मलबा चिल्ड्रन अस्पताल इमरजेंसी के 2 इंतजामी डॉक्टर्स पर डाल दिया। अच्छा जी, अब निगरान सेटअप में अच्छा खासा काम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया गया, बावजूद इसके यहाँ पर तिबी सहूलियात का फुकदान, और फिर अब जो सेहत का बजट मुख्तस किया गया। राव साहब देखिए, सबसे ज्यादा पिछले 2 दिनों में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 3 घंटे की मीटिंग्स की हैं हेल्थ रिफॉर्म्स के ऊपर, और उसमें ये जो इशू है ये आज हुआ, ये अच्छा खासा डिस्कस भी हुआ है। इस पर जो वीडियोस चीफ मिनिस्टर साहबा को दिखाई गई हैं उसमें वो इस कदर जो सूरत हाल भयानक थी कि उनको बोलना ही पड़ गया। हालांकि वो सेक्रेटरी सेहत की अली जान की बड़ी तारीफ़ें करती हुई, सूबाई वज़रा सेहत की बड़ी तारीफ़ें करती हुई नजर आई हैं, लेकिन कल उनको बोलना पड़ गया और इजहार बरहमी किया उन्होंने। और अगर तो ये इजहार बरहमी वाकई हकीकी मानों में है तो फिर तो एटलीस्ट ये इदारे की साख के लिए बड़ा बेहतर है कि एटलीस्ट इदारे पर तवज्जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुई, और उसके बाद फिर जाहिर है जब हुकाम बाला तवज्जो देंगे तो फिर मामला थोड़े बेहतर तो ज़रूर होते हैं। बिल्कुल। अब इसको हम लिंक करें अगर निगरान गवर्नमेंट से कि रीवैम्पिंग के हवाले से जो कामों का आगाज़ किया गया उसको उस स्पीड से नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। यानी चंद करोड़ रुपए रिलीज़ करने से उनकी उसमें मुख्तलिफ कामों में ताख़ीर हो रही, जिसकी वजह से ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ ना, वीडियोज़ जो दिखाई गई हैं मुख्तलिफ वार्ड्स की और वो वॉशरूम की और गंदगी की, और फिर मिसिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरी करने के लिए आपको ज़ाहिर है पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब आप पैसे रोकेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और जो महकमा सेहत के हवाले से चीफ मिनिस्टर को जो तस्वीर दिखाई जाती है वो कुछ और है, अमलन कुछ और है। अब जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहिबा जाती हैं, सेटअप में एक्सटेंशन की गई जहाँ पे जिस अस्पताल में चीफ मिनिस्टर साहिबा को ले जाया जाता है वहाँ पर प्री प्लान सारा सिस्टम इंस्टॉल किया होता है, सिलेक्टेड लोगों को मुलाकात का मौका दिया जाता है। इसी लेकिन निगरान वज़ीर आला ने सरप्राइज विजिट किए। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि निगरान वज़ीर आला ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया अगर किसी भी हॉस्पिटल पे तो वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल था। बच्चों के सेहत का मामला था। बार-बार यहाँ पे भी वो जाते रहे, PIC भी अच्छा जाते रहे। अब इसमें अब बड़ी चीज जो समझने वाली है कि निगरान वज़ीर आला ने इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के देना, आपको बिल्डिंग्स बना के देनी है, आपको इक्विपमेंट आपको देना है, आपको इक्विपमेंट देना है, इंसान आपने खुद बनना है, इंसान आपने खुद बनना है। वो अक्सर जो थे वो किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे नई बिल्डिंग बना के देते थे तो फिर उनसे बात करते थे कि मैं तो आपको बना के दे दूंगा लेकिन चलाना आपने है। और कल मैं समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब का एक इंतहाई खूबसूरत इक़दाम था कि उन्होंने DMS जो थे उनका इडहाक जो है वो कैंसिल करके उनको नौकरी से फारिग कर दिया। जब आप किसी भी ऑफिसर के ऊपर, किसी भी एहलकार के ऊपर
जब उसको ये डर होगा कि मुझे नौकरी से फारग कर दिया जाएगा, फिर वो काम करेगा। अब इन लोगों को आपको ये खूबसूरत, आपको यहाँ पे खूबसूरत बिल्डिंग बना के दे दी जाए, उसके इंचार्ज आप हों, डीएमएस आप हों या एमएस आप हों, उसके बाद यहाँ पे अगर सफाई ना हो, यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए अगर ट्रीटमेंट के बाद जो वो फुजला है वो वहाँ पे पड़ा हो, उसके इंजेक्शन पड़े हों या चीज़ें पड़ी हों, तो उसमें जिम्मेदारी डेफिनेटली डीएमएस एमएस की है। तो ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक ज़बरदस्त काम किया गया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसी काली भेड़ें जो पूरे सिस्टम को बेड़ा गर्क कर रही हैं। लेकिन इरफान साहब इसके करोड़ों रुपए लगे, ये ऑन गोइंग होना चाहिए, एक बिल्कुल 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 नहीं, ये देखें, इससे डेटरेस भी क्रिएट होगी। अब अगर एक शख्स को आपने नौकरी से जो है वो बर्खास्त किया है, नौकरी से वो गया है, तो क्या बाकी लोग जो है तो उनको नहीं समझ आएगा? बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर है, मैं तो डिस्कस कर लेते क्योंकि गर्मी का सीजन है और बोतलों का, जूसेस का इस्तेमाल लोग बड़ी तादाद में कर रहे हैं। सो जाली बोतलें और जूस की बड़ी खेप पकड़ी गई है। मैं समझा शायद बजट में सस्ते हो सस्ता कुछ हो। अच्छा, गुजारिश ये है कि वो बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ महंगे हों, चीज आप अच्छे खासे पैसे लगा के खरीद लें, सब स्टैंडर्ड नहीं। वो आपको याद है कि एक बड़ी कैंपेन चल रही होती थी कि बाइकाट करें, फलां का बाइकाट करें, हम चले मुख्तलिफ कंपनीज के हवाले से, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर पता चलता था ये तो हाजी रफीक की फैक्ट्री में बन रही है, इसका बाइकाट ना करें, और साथ में हाजी साहब भी है। तो गुजारिश ये है कि ये इस पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना करने का मकसद ये है कि आपने किया, हमने वैसे जो आप अब मशरूबात की बात कर रही हैं, जो लाहौर शहर में दूध बिक रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि फूड अथॉरिटी की आशीर्वाद के बगैर नहीं बिक सकता। फूड अथॉरिटी पूरी तरह से मुलविस है, और फूड अथॉरिटी ने अपना एक जो सो कॉल्ड जो मैकेनिज्म बनाया है, इसको चेक करने का जी इतनी वो होनी चाहिए। और खुदा के बंदो, ये तो सोचो कभी 1,80,000 लीटर का कंटेनर भी दूध की दुकान के बाहर खड़ा हुआ देखा आपने? और यार को खुदा का खौफ करो यार, ये सोच ही लो कम अज कम कि जितना दूध लाहौर शहर में आ रहा है, इतनी तो 4 डिवीजन्स की जो कैटल्स हैं उनसे आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यार कोई खुदा का खौफ करे, जो दूध आप पिला रहे हैं एवं नहीं पिया बड़ा, एवं नहीं बच्चों में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स की तादाद एक बेड पे 6-6 पेशेंट ऐसे नहीं है बच्चे, आप जाके देखें तो सही, आपको लग पता जाएगा। आप ऐसे नहीं सर्विसेज हॉस्पिटल में ये गैस्ट्रो की इश्यूज की वजह, लेकिन इस वजह से है। इसके साथ देखिए जहाँ पे फूड डिपार्टमेंट का काम है, आप बिल्कुल फूड अथॉरिटी का, कि उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि माशरे में ये माशरे का हिस्सा है, हम लोगों को भी ये किरदार अदा करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हम ये जो दूध बन रहा है जिसकी राव साहब जिक्र कर रहे हैं कि ये जाली दूध तैयार किया जा रहा है, ये कोई आसमान पे तो नहीं हो रहा जहाँ पे फरिश्ते देखेंगे, ये आपके घर के पास, आपके घर के पास, मेरे घर के पास जो है वो किया जा रहा होगा ना। हम लोग फोटो सेशन होता है, सगिया में दूध वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं सारे पे। ये सारी और ये सारा अगर इनको नहीं पता तो आप लोग ये देखिए मुल्तान रोड से की तरफ आ जाएं जगह जगह पर, क्योंकि मुझे रेडियो पर नजर आ रहे हैं इमली आलू बहारे का शरबत है, वहाँ पे नहीं पानी देखते कि वो किस पानी में तैयार किया जा रहा है। मैंने गैस्ट्रो की निशानदेही कर तो दी है, गर्मियों में आप अभी आए रोज खबरें नहीं सुन रहे होते कि गंदा पानी पीने से ये बहुत बड़ा मसला है। अब यहाँ थोड़ा सा बहुत बड़ा मसला है, अपना रोल प्ले करना ना सिर्फ ये है बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ फैक्टरीज भी है। फूड अथॉरिटी तो बस फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं कर रही। के बाहर ये जो ठेले फूड अथॉरिटी ने अपना जो वतीरा है वो सिर्फ पैसा कमाना बनाया हुआ है। फूड जो भी हो ना, ये जितना मुजरे सेहत दूध है ना, इसके घर पे पहुंचाया जाए, इसके घर पे पहुंचाया जाए, ये खुद भी ये पता लग जाए, ये बोतलें इसके घर पे भेजें। के बाद आते हैं जी। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमने आपको बकर मंडियों की तो सूरत हाल दिखा दी, लोग कुर्बानी का जानवर खरीद रहे हैं और तगोदो में लगे हैं कि अच्छा और सस्ता जानवर मिल जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो असल मकसद और असल रूह है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क़ुव्वत ख़रीद उनकी नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। इवन कुछ बहुत बड़े तादाद में वो लोग भी हैं जो कि हिस्सा भी नहीं डाल सकते हैं। ख्वाहिश उनकी बड़ी होती है, तो कर्ज लेकर भी कुछ लोग चाहते हैं कि हम कुर्बानी कर लें तो हम कर्ज उतारते रहेंगे। ऐसे में दीन इस्लाम क्या कहता है। फिर इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं
कुछ लोग चोरियां डकैतियां करते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर रहे होते हैं, फिर कुछ लोग किसी का घर से जानवर चुरा के ले जाते हैं और ख़ुद अपने घर कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो समझते हैं कि शायद उनकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। सो बहुत सारी चीज़ें हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं हसन महमूद जमाती साहब, उन्हें अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बता दीजिएगा कि सुन्नत इब्राहिमी है, हम सभी लोग जानते हैं, अहमियत इसकी क्या है, मुख्तसरन इस पर रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। कुर्बानी का जो है रुकन है या जो अमल है, ये बेसिकली एक वाजिब अमल है दीन में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका कुरान मजीद में हुक्म इरशाद फरमाया। सूरह कौसर के अंदर आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए महबूब फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि अपने रब के लिए नमाज अदा फरमाइए और कुर्बानी कीजिए। और आका अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म नाजिल होने के बाद तो हर साल आपने कुर्बानी फरमाई है, इसलिए ये एक वाजिब अमल है, ज़रूरी अमल है। और बेसिकली एक ये वो अमल है कि जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के अंदर तकवा और अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहता है। साहब माजरत, आपने दो चीज़ें साथ बोली ना, नमाज और कुर्बानी जी। सो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि हम बाकी चीज़ों की अदायगी उतनी मतवातर नहीं कर सकते, हम खुद भी इसमें शामिल हैं कि उस तरह से हम पाबंदी से नमाज नहीं कर सकते, तो हम क्या ये समझते हैं कि हमारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो रुकन अपनी जगह पर कायम है, वो फ़र्ज़ अपनी जगह पर कायम है, उसकी अदायगी अपनी जगह पर फ़र्ज़ कायम है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि मैंने एक फ़र्ज़ अदा नहीं किया तो मैं दूसरा भी छोड़ दूँ, तो ये तो दोहरा वो अमल हो गया ना। तो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत दी है, वुसअत दी है, वो अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो फिर मज़ीद फिर गुनाहगार होंगे, और इस तरह फिर गुनाह दर गुनाह की सूरत के अंदर इंसान फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से बिल्कुल ही महरूम हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सो हम इसकी अहमियत पे आप रोशनी डाल रहे थे, मैं चाहूँगी आप उधर से कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें लोगों को इसका असल मकसद भी बताना बहुत ज़रूरी है। असल मकसद इसका बेसिकली ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चीज़ पैदा करना चाहता है कि वो दुनिया के अंदर हम रहते हुए, और बेसिकली आजकल के जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ चले गए हैं, मादियत ज़्यादा हो गए हैं। आका अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे बाद मुझे तुम पर शिर्क का खौफ नहीं है, लेकिन कि तुम दुनिया के अंदर, दुनियादारी के अंदर और दुनिया के माल और इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। एक और हदीस मुबारक के अंदर आका अलैहिस्सलाम फरमाया, और ये हमारे इन हालात की अक्कासी करती है कि जो हम देखते हैं इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं, कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों के ऊपर दुश्मन कौमें इस तरह टूट पड़ेंगी और गाजर मूली की तरह तुम्हें काट देंगी, जैसे लोग दस्तरखान के ऊपर खाने पे टूट पड़ते हैं। तो फरमाया कि या रसूलल्लाह, क्या हमारी तादाद बहुत थोड़ी होगी? आकर फरमाया नहीं, तो तादाद में तो तुम उनसे भी ज़्यादा होगे। तो फरमाया कि या रसूलल्लाह, फिर क्या वजह है? फरमाया कि दुनिया का हिर्स, दुनिया की लालच और दुनिया परस्ती जो है वो तुम्हें कमज़ोर कर देगी। तो बेसिकली कुर्बानी का अमल ये पैदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करना चाहता है कि तुम ये जो दुनिया का माल कमाते हो, पूरा साल कमाते हो और अपने पास इकट्ठा करते हो, और इसका हिर्स और लालच जब पैदा हो रहा होता है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, अपनी इन ख्वाहिशात के ऊपर छुरी चलाओ और अल्लाह की राह में खर्च करो। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और दूसरे जो चौथे पारे की पहली आयत मुबारक सूरह आल इमरान में फरमाया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। तो इंसान जब बड़ी तगो-दो दिन रात मेहनत इसी के ऊपर कर रहा हो कि वो अच्छा स्टेटस हासिल करने के लिए अच्छा पैसा कमाए, और एट द एंड ऑफ द डे उसको कहा जाए कि इसमें से कुछ खर्च करना है, और वो आपने अपने लिए नहीं करना, दूसरों के लिए करना, और दूसरों को देना है और अल्लाह के लिए करना है, तो ये बड़ा मुश्किल अमल है। दिल को एक बड़ी खींच सी पड़ती है इसके ऊपर। तो बेसिकली ये पैदा करना है कि ये खींच ना पड़े और दुनिया के माल की रग़बत और मोहब्बत पैदा ना हो, बल्कि इंसान रुजू करे अल्लाह की तरफ। सूरह बकरा का आगाज़ देखिए, कुरान मजीद का आगाज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, जहाँ मुत्तकीन की निशानियाँ बयान फरमाई कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो किताब कुरान है ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो जो आगे निशानियाँ बयान की उनमें फरमाया कि युमिनूना बिल गैब, ये लोग गैब पर ईमान लाते हैं, युकीमून सलात, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। यानी खर्च तो अपने मामलात पर कर रहे होते हैं, अपने कपड़े पहने, अपना घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी लें, किसी के ऊपर कोई पाबंदी दीन ने नहीं लगाई, लेकिन रज़क़ना, हमारा दिया हुआ रिज़्क़, ये हर वक्त ज़हन में रखना कि ये मेरी मेहनत और नहीं है, ये अल्लाह का फजल और करम है कि उसने दिया है। जब उसने दिया है तो फिर कुछ लौटा कर उसकी राह के अंदर खर्च किया जाए। ये असल मकसूद है कुर्बानी का, ये जज्बा पैदा करना। मैं कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के फिर इस मज़मून को हम ख़त्म करते हैं। फरमाया कि लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा,
اللہ رب العزت کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ, وہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ تقویٰ ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی, تمہارا اخلاص کیا تھا, اور تم نے کتنا میری طرف رجوع کرتے ہوئے کہ مولا ہم تیری رضا کی خاطر یہ عمل کر رہے ہیں, اور گو کہ یہ ایک مشکل عمل تھا کہ ہم نے بڑی محنت سے مال کمایا تھا, لیکن رزقناہم, تیرا دیا ہوا تھا اور ہم تیری ہی راہ کے اندر اس کو خرچ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سو اصل مقصد اور اصل روح جو ہے وہ قربانی کی ہے. جو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے, نیک نیتی بڑی میٹر کرتی ہے. سو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا یہ عمل قبول فرمائے. اب بہت سارے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں, جیب اجازت نہیں دیتی ہے, کیا قرض اٹھا کے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اچھا, یہ دو چیزیں اس کے اندر میں ایک چیز پہلے بیان کر دوں, وہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہوتی ہے. قربانی کے لیے شرط ہے صاحب نصاب ہونا. نصاب ہے تو پھر تو کوئی اس پہ جی, نصاب جس کے پاس نصاب ہے, یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہے ان خاص دنوں کے اندر. اور اگر آج کل کے مفتیان جس کی طرف زیادہ جاتے ہیں کہ 52 تولے چاندی کی مقدار جو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب رقم بچتی ہے, اپنی بیسک ضروریات پوری کرنے کے بعد انسان کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے. یعنی اگر میں سمپل فگرز کے اندر کہوں تو آج کل جیسے 30,000 روپے ایک حصہ ہے بڑے جانور کا, تو اپنی بیسک نیڈز یعنی اپنے گھر کا خرچہ, بچوں کی فیسز, اپنے بلز, یہ سب کچھ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ ایک حصہ ڈال سکتا ہے. ایسے شخص کے اوپر قربانی لازم ہے. اگر کوئی شخص وہ صاحب استطاعت نہیں ہے, صاحب نصاب بھی نہیں ہے, تو اسلام نے یہ نہیں کیا کہ وہ اس کے اوپر بوجھ ڈالے. آپ کی خواہش ہے تو نیت کا اجر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کی خواہش بڑی شدید ہے, یہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی استطاعت نہیں ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر کرے. اسلام بوجھ کا حکم نہیں دیتا کہ وہ خواہ مخواہ کا بوجھ لے. ہاں, اس صورت میں لے سکتا ہے, اس صورت میں قرض لے سکتا ہے کہ اس کو بڑا کلیئر پتہ ہو کہ اس کے پاس کچھ عرصے بعد فلاں جگہ سے اس کو رقم مل جانی ہے, اور وہ یہ قرض بہت آسانی کے ساتھ اتار سکتا ہے, بہت آسانی کے ساتھ. انسان کو پتہ ہوتا ہے کسی کو رقم دی ہوئی ہے یا کسی جگہ انویسٹ کیا ہوا ہے, وہاں سے وہ رقم آ جانی ہے, تو وہ اگر رقم ملنے کی امید ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ ادھار لے کر یا قرض لے کر سکتا ہے. بصورت دیگر عام حالات کے اندر یہ درست نہیں ہے. آپ کے لیے آسانی لے کے آتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے مرحومین کے نام پر قربانی کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا ارشاد؟ اس میں بھی پھر وہ دو ہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے اپنے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ نے اپنی ادا کرنی ہے, اور اگر آپ کی استطاعت ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے بالکل کر سکتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ کا اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ جب قربانی فرماتے تو فرماتے کہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے. تو آقا علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے, اور جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے, آپ نے فرمایا کہ جن کی خواہش ہوتی ہے ان کی طرف سے تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ قربانی فرما دی ہوئی ہے. صحیح. اب مجھے یہ بتا دیجئے گا, ہم تو جانور کی قربانی بھی کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے بڑا اچھا خوبصورت جانور لے کر آتے ہیں, ہمارا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں, ہم اس کے ساتھ انصاف کر سکے؟ کیونکہ جب آتا ہے نا تقسیم کا معاملہ تو اس پہ کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ ناانصافی بھی کر جاتے ہیں. سو اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ ہمیں گوشت کے حصے کس طرح کرنے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس کے حقدار ہیں؟ کن کن لوگوں کو ہم نے سب سے پہلے رکھنا ہے؟ گوشت کی جو تقسیم کا معاملہ ہے, یہ بھی اس میں بھی دین نے بڑی آسانی پیدا کی ہے. جو تو فقہی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ سارا گوشت چاہیں تو خود استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی وہ لازم نہیں قرار دیا دین نے, لیکن کیونکہ یہ قربانی کا عمل ہے تو ہے ہی اس لیے کہ دوسروں کو اس میں شریک کیا جائے, یعنی اپنی طرف سے قربان کیا جائے اس کو. تو بہتر اور مستحب عمل یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں, ان میں سے ایک اپنے لیے رکھ لیا جائے, برابر 3 حصے کر لیں, ایک اپنے لیے, دوسرا اللہ کی راہ میں یعنی غرباء مساکین کے اندر, اور تیسرا اپنے جو قرابت دار ہیں رشتہ دار ہیں ان کے لیے. تو یہ ایکولی تقسیم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس میں کیونکہ پھر قرابت دار شامل ہو گئے تو سب سے پہلا حق ہمیشہ دین کے اندر وہ رشتہ داروں کا ہوتا ہے, جو اپنے قریبی رشتہ دار بہن بھائی ہیں ان کو سب سے پہلے پریورٹی دی جائے. اور پھر آپ کے ارد گرد محلے کے اندر اڑوس پڑوس میں جتنے بھی غرباء مساکین ہیں ان کا, جن کا انسان کو پتہ ہے کہ ان کے حالات اتنے نہیں ہیں کہ یہ قربانی کر سکتے ہیں, اور بعض تو پھر ایسے حالات ہیں, آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ وہ شاید سال ہر سال پورے سال میں بھی گوشت ان کو کھانا نصیب نہ ہو, تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر بہتر عمل ہے کہ ہمیں تو اللہ نے استطاعت دی ہے اور ہم پورا سال بھی اگر گوشت کھاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے رہتے ہیں, تو پھر بہتر یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے لیے کام کیا ہے
تو سارا بھی تقسیم کر دیں تو بہت یہ تو نور علی نور بات ہے، لیکن سارا رکھ بھی سکتے ہیں اور سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں آپ، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں جیسے لگائی زکوٰۃ کے بارے میں نا مخصوص طور پہ کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے ان کو نہیں دی جا سکتی، جی تو کیا قربانی کا گوشت بھی غیر مسلموں کو نہیں دینا چاہیے؟ دے سکتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں غرباء مساکین ہیں تو غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ صحیح۔ سو اب مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جانور جتنا خوبصورت ہوگا ثواب اتنا زیادہ ملے گا، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی بات ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، تو جتنا اچھا، کیونکہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اچھا خوبصورت جانور خرچ ہونا چاہیے، نیت کا اس میں بڑا میٹر ہے۔ میں پھر وہ عرض کروں گا جو شروع میں ہم نے بات کی کہ اللہ رب العزت نے وہ اس کا گوشت نہیں دیکھنا کہ اس میں اتنے من گوشت نکلا ہے، اللہ رب العزت نے دیکھنا ہے کہ اس کو توفیق تھی تو اس نے چاہا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ سب سے اچھا خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں، کیونکہ مجھے اللہ نے اتنی توفیق دی ہوئی ہے، تو نیت اس کے اندر میٹر کرتی ہے، نیت اچھی ہے تو جتنا خوبصورت جانور ہوگا اس کے اوپر بہت یقیناً اجر سارے زیادہ لوگوں ہوگا۔ کے ساتھ نا آج کل یہ واقعات ہو بھی رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بکرا چوری ہوگا، فلاں کی گائے چوری ہو گئی، وہ لے کے جا کے چور خود قربانی کر رہے ہیں۔ پھر ایک وہ کیٹیگری بھی ہے جن کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، جو لوگوں کی زندگیاں پریشان کرتے ہیں، وہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں بھی کر رہے ہیں۔ سو کیا سمجھ سے باہر ہے کہ ان لوگوں کی قربانی کے افسران سے قبول ہوتی ہے؟ جس نے تو چوری کی وہ تو پھر ایک حرام کا عمل ہے، وہ تو چاہے وہ جانور جتنے مرضی پھر ذبح کرتا رہے، اس کو لیے تو کچھ بھی اجر نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے ایک حرام عمل کر لیا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے یہ اب کیونکہ حج کا موقع خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اور حضور نے مثال دی، فرمایا جس طرح اس دن کی حرمت ہے، یعنی 9 ذی الحج کا یوم عرفہ کا دن ہے، فرمایا جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، یعنی جہاں پر ایک چونٹی اور ایک جوں تک کو مارنا حرام ہے اس شہر کے اندر، یعنی اتنی حرمت ہے، اور فرمایا جس طرح اس دن کی حرمت ہے اس طرح حرمت ہے مسلمان کی عزت کی، اس کی مال کی، کہ کوئی دوسرا شخص اس کی مال اور اس کی عزت کو نہیں چھیڑ سکتا۔ تو چوری کا عمل تو اٹ سیلف پھر حرام عمل ہے، اسے جتنا کر لیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو حرام کما رہے ہیں یا ان کے ہاتھوں کے اوپر دوسرے لوگوں کو ستانا ہے، انہوں نے لوگوں کو کہ کسی نے کوئی قتل کیے ہوئے ہیں یا ویسے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، قبضہ مافیا یا اس طرح کے لوگ ہیں، تو یقینی طور کے اوپر کیونکہ انہوں نے یہ جو اسی حدیث مبارکہ کی روح سے انہوں نے دوسرے لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، تو ایسے لوگ بھی پہلے اپنے ان گناہوں کو معاف ضرور کروائیں۔ ہاں اگر انہوں نے مال حلال کا ہے اور صاحب استطاعت ہیں تو قربانی کرتے ہوئے پھر کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساتھ میں توبہ بھی کریں کہ ہم سے اگر یہ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اگر حلال مال ہے تو قربانی ان پر واجب ہے، وہ قربانی ادا ضرور کریں، قبول کرنا نہ کرنا پھر یہ تو اللہ رب العزت کا میٹر ہے، لیکن وہ ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، وہ اپنا واجب ادا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، وہ ویسے بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اتنی توفیق دیتا نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگوں کا مال غصب کرتے ہوں یا ان کو پریشان کرتے ہوں، ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہوں۔ تو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام نے اسی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو پہلی چیز ارشاد فرمائی، فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ اس حال کے اندر کہ لوگوں کے حقوق کا بوجھ تمہاری گردنوں پر ہو، تو فرمایا اس وقت پھر تم مجھ سے امید نہ رکھو کہ میں تمہارے کام آؤں گا۔ یہ چیزیں آپ کی نیت اور آپ کے اعمال بہت میٹر کرتے ہیں۔ جماعتی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔